یہ کہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں مگر صحابہ سے بغض رکھتا ہوں، خدا کی قسم نبی سے اس کی محبت جھوٹی ہے، محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ کوئی بھی انسان اور جتنے صحابہ، الصحابہ کلہم عدول، جتنے صحابی ہیں ہر صحابی ادنا سے ادنا صحابی ہر کسی کے تنقید سے بالا تر ہے، ہر کسی کے نقد سے اونچا ہے۔ کوئی بھی انسان کوئی بھی زمانے کے بڑے سے بڑے مفکر ہو جاوے، زمانے کا بڑا سے بڑا دقاق عالم ہو جاوے، وہ اپنے علم کا لوہا دنیا کے سامنے منوا رہے ہوں، مگر خدا کی قسم کسی اس عالم کو یہ حق نہیں کہ نبی کے کسی ادنا صحابی کے اوپر نقد و تنقید کرے، کسی صحابی کے اوپر، اس لیے کہ صحابۃ کلہم عدول۔ آپ حدیثوں کی روایات کو جانتے ہیں، حدیثوں کی روایات کرنے والے ایک محدث اپنے امام سے روایت بیان فرماتے ہیں، وہ اپنے استاد سے بیان کرتے، وہ اپنے استاد سے بیان کرتے، وہ اپنے استاد سے بیان کرتے، یہاں تک کہ وہ استاد، وہ تابعی نبی آخر الزمان کے شاگرد رشید سے حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث کی چھان پٹک ہوگی، حدیث کی تحقیق ہوگی، حدیث کی تحقیق ہوگی، ایک محدث کے اوپر جرح، اس کے امام پر اس جرح، ان کے استاد پر جرح، ان کے استاد پر جرح، تابعی کے اوپر جرح کیا جا سکتا ہے مگر کسی نبی کے ساتھی کے اوپر کوئی جرح نہیں ہو سکتا، کوئی تبصرہ نہیں ہو سکتا۔ بس یہ کہہ دینا کافی ہے کہ نبی کے اس صحابی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، وہاں سے پہلے جتنی شخصیات ہے، جتنے علماء ہیں، جتنے محدثین ہیں، جتنے مفسرین ہیں، سب ایک کی تحقیق ہوگی کہ انہوں نے کس سے بیان کیا، ان کا حافظہ کیسا تھا، ان کا دماغی بیلنس کیسا تھا، ان کا دماغی توازن کیسا تھا، ان کا کردار کیسا تھا، ان کا چرتر کیسا تھا، ان کے سننے والے کون تھے، ان کے سنانے والے کون تھے، یہ بیان کرنے والا کون ہے، بیان کرنے والا کس سے سنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جرح ہو، تمام کے تمام تبصرے ہوں گے مگر جو کہہ دیا جائے گا کہ اس نے فلاں نبی اس کے صحابی سے بیان کیا ہے، بس وہیں سٹاپ ہو جائے گا، اور نبی کے صحابی کہہ دینا اتنا کافی ہوگا، اس سے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا کہ نبی کے صحابی کا اخلاق کیسا تھا، نبی کے صحابی کا چرتر کیسا تھا۔ خدا کی قسم حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کے تمام انسانوں کو دل کو کھنگال لیا، اور جب دیکھا کہ سارے انسانوں میں سب سے بہتر، سب سے پاکیزہ، سب سے مصفہ، سب سے مجلہ، سب سے سادہ لو انسان، سب سے بہترین دل نبی آخر الزمان کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبوت و رسالت کے لیے، اپنی نبوت و رسالت کی آخری امامت کے درجے پر فائز کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان مکہ میں پیدا ہونے والے عبداللہ کے فرزند محمد بن عبداللہ کا انتخاب کیا اور انہیں اپنے رسالت و نبوت کے لیے منتخب فرما لیا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کے تمام انسانوں کے دلوں کو کھنگال لیا، تمام انسانوں کے دلوں کو چیک کر لیا کہ کون سب سے پاکیزہ دل والا ہے، کون سب سے بہتر دل والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی صحبت کے لیے نبی کے صحابہ کو منتخب فرما دیا۔ اے لوگوں، اے ایمان والو، ذرا مجھے بتاؤ، اللہ کے انتخاب پر اگر کوئی بدبخت بدذات انسان اگر اللہ کے انتخاب پر نبی کے ساتھیوں کو برا بھلا کہے، تمہارا ضمیر اس بات کو گوارا کرے گا؟ تمہاری غیرت، تمہارا ایمان، تمہاری ایمانی غیرت اس بات کو قبول کرے گی کہ ہم سن کر کے خاموش بیٹھے؟ نہیں، بلکہ اس کو دندان شکن جواب دینا ہے، اس کی تنقید کرنی ہے اور دنیا کو بتانا ہے یہ کوئی نیک انسان نہیں، یہ کوئی عالم نہیں، بلکہ عالم کی شکل میں یہ ابلیس ہے، یہ اللہ کا دشمن، نبی کا دشمن، صحابہ کا دشمن ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں، چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے بارے میں، ابو بکر صدیق سے لے کر کے سب سے ادنا درجے کے صحابی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح میں یہ بشارت سنا دی ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اے لوگوں، اے نبی کے ساتھیوں پر تنقید کرنے والوں، مجرموں، اے فاسقوں کے اماموں، سنو، اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ جتنے نبی کے ساتھی ہیں ان تمام ساتھیوں کے لیے میں نے حسنہ کا وعدہ کیا ہوا ہے، میں نے
جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، ان کے لیے بخشش کا وعدہ کیا ہوا ہے، ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ ان آیات کے باوجود کوئی کتا صفت انسان کہے، کوئی خنزیر صفت انسان کہے کہ نبی کے ساتھی، نبی کے صحابہ منافق تھے، ارے منافقوں کا نام ایک ایک کر کے حذیفہ بن یمان کو بتا دیا گیا۔ حذیفہ بن یمان صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حذیفہ بن یمان کو معلوم تھا فلاں منافق فلاں منافق فلاں منافق، ان میں سے عمر بن خطاب ہے جن کو یہ دنیا گالی دیتی ہے، شیعت کی دنیا، رافضیت کی دنیا، اور رافضیت سے متاثر ہو کر کے وہ ذلیل ملعون کا ٹولہ جو وہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب بھی نعوذ باللہ یہ گنڈا تھے، اعوذ باللہ الیاذ باللہ۔ ارے عمر بن خطاب کی شخصیت وہ ہے جن کی ادا پر اللہ سات و آسمان سے جبریل کو بھیج کر کے آیتیں نازل کر کے ان کی خیالات کی توثیق کر دیتے کہ یہ عمر بن خطاب کا خیال ہے جس پر میں نے عرش اعظم پر جلوہ افروز رب میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کا یہ خیال وحی الہی بن چکا ہے۔ عمر بن